آج ہم نے تو احادیث دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں، رسول اللہ کے اقوال کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں، ہمیں پیار محبت عقیدت کے دعوے تو بڑے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک سری لنکن کو اس وجہ سے قتل کر دیا گیا، مینیجر کو، کہ اس نے جو ہے وہ ایک اشتہار کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ مسلمانوں کی غیرت بڑی جوش میں آئی، ان کا ایمان بڑے جوش میں آیا۔ وہ مسلمان کے جو داڑھی رکھنا گوارا نہیں کرتا، وہ مسلمان جسے کلمہ طیبہ ٹھیک طریقے سے نہیں آتا، وہ مسلمان جسے نماز نہیں آتی، وہ مسلمان جسے درود شریف نہیں آتا، اس کو اتنی غیرت آئی اس نے اس بندے کو قتل کر دیا۔ اور اپنی محبت کا حال یہ ہے، اپنی عقیدتوں کا حال یہ ہے۔ جائیے قبرستان کے اندر، یہ ہمارے قبرستان کے اندر ہی چلے جائیں حضرات، کبھی غور کیجئے، مردہ فوت ہو جاتا ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے، مردہ لیٹا ہوا ہے، اس پہ چاروں کل والی چادر ڈالی ہوئی ہے، بتائیے قرآن کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اس کے پاؤں کے اوپر چادر پڑ رہی ہے، اوپر قل ھو اللہ احد لکھا ہوا ہے، اس کے پاؤں کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے، اوپر قل اعوذ برب الفلق لکھا ہوا ہے۔ بتلاؤ اس سے بڑی گستاخی قرآن کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ قبروں کے اوپر جائیے، چادریں پڑی ہوئی ہیں قبروں کے اوپر، تو بتائیے وہ زمین کے اوپر نہیں پڑا ہوا قرآن لکھا ہوا؟ آپ جائیے وہاں پہ قبروں کے اوپر کتبے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کتبے گرے ہوتے ہیں، یا اللہ یا محمد، اور طرح طرح کی وہاں پہ شرکیہ جو ہے اس طرح کی عبارتیں لکھی گئی ہوتی ہیں، وہ زمین کے اوپر پڑے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ حیا شرم کیوں نہیں آتی؟ وہاں پہ ایمان جوش میں کیوں نہیں آتا؟ مردے کو دفناتے ہوئے لے جاتے ہوئے اس کے اوپر چادر ڈالی ہے، اس کے اوپر اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے، تب حیا کیوں نہیں آتا؟ تب ایمان غیرت جوش میں کیوں نہیں آتے کہ اللہ کے قرآن کی توہین ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے رسم و رواج کی خاطر ہم نے چھوڑ دیا، اسلام سے روگردانی اختیار کر لی۔ شادی بیاہ کا موقع ہو، ڈھول ڈھمکے بجائے جاتے ہیں، حیا شرم نہیں کی جاتی کہ رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا حکم دیا ہے یا منع کیا ہے، کبھی خیال نہیں کیا۔ طرح طرح کے رسم و رواج ہیں، فوتگی ہو جائے اس پہ بین ہیں، سوگ کیے جاتے ہیں، اور بعض جگہ تو ایسی ہیں جہاں پہ رونے والی، بین کرنے والی معاذ اللہ عورتیں بلائی جاتی ہیں رونے کے لیے، بین کرنے کے لیے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے؟ حضرات، قرآن، حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کے کردار، آپ کی گفتار، ایک بات کائنات کے لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ لہٰذا قرآن کے قریب آئیے، رسول اللہ کی احادیث کو اپنائیے، رسم و رواج سے نکل جائیے۔ یاد رکھیے، آج لوگ کہتے ہیں شادی بیاہ کے اندر یار فائرنگ نہ کی، ڈھول ڈھمکا نہ کیا، پٹاخے نہ بجائے تو کزن ناراض ہو جاتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں۔ رشتہ دار ناراض ہوں یہ ہمیں منظور نہیں ہے، کزن ناراض ہوں، دوست ناراض ہوں یہ منظور نہیں ہے۔ رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں، اس کی ہم نے پرواہ نہیں کی۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ وہاں کہتے ہیں دیکھ لی جائے گی۔ کیا دیکھا جائے گا؟ جب قبر میں گئے منکر نکیر نے سوال کیا، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، نہ کبھی رب کی مانی، نہ کبھی نبی کی مانی، نہ دین اسلام پہ چلا، پھر سمجھ آئے گی کہ اب دیکھا جا رہا ہے نا کیا ہو رہا ہے۔ جب قبر کو تنگ کیا جائے گا اور ادھر کی پسلیاں ادھر میں جا کے گھس جائیں گی، پھر انسان کو سمجھ آئے گی کہ زندگی کے اندر، دنیا کے اندر جو کیا ہے، کاش وہ رب کے قرآن پہ چلا ہوتا، رسول اللہ کی احادیث کے اوپر عمل کیا ہوتا۔